پاکستان پہ اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں ایٹ لیسٹ ہم تو یہی سمجھتے ہیں، وہ معاملہ پاکستان سعودی ڈیفینس پیکٹ کا ہو یا معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کے گہرے نظر آنے والے روابط کا ہو، یا وہ ہندوستان کی طرف سے کھلی دھمکیاں کہ وہ اب آپریشن سندور 2 کریں گے اور بدلہ لیں گے اس شکست کا جو مئی میں ان کو ہوئی۔ یہ تمام چیزیں پاکستان کو ایک بڑی بہت سے لحاظوں سے ایک پرومیننٹ پوزیشن پہ دکھا رہی ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کے متعلق جو ہے وہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن کس حد تک گراؤنڈ ریئلٹیز میں سب کچھ ریئل ہے یا کچھ چیزیں آئیڈیلزم کے ساتھ مکس ہوگی ہوئی ہیں؟ تو جہاں ریئلزم کا سوال ہو تو میری ذہن میں صرف ایک ہی نام ہے جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو بہت حد تک آبزرو بھی کیا، اس میں اثر انداز بھی ہوئے، بڑے اچھے طریقے سے اثر انداز بھی ہوئے۔ ان کی باتوں میں دلائل ہیں اور اتنی ایفیکٹو ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ میں اکثر ان کی ٹویٹ ری ٹویٹ کر دیتا ہوں، کم سے کم الفاظ کے اندر۔ ویسے تو الیبوریٹ کرنے کے باہر ہیں ہمارے آج کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں، لیکن کم سے کم الفاظ میں بھی سمندروں کو جو ہے وہ کوزیں بند کر دیتے ہیں۔ حسین حقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے سابق سفیر امریکہ میں، اور بہت انفلوئنشل انسٹرومنٹل رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، ہوا وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو۔ ان کا ذہن اور ان کے دلائل کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی رہی۔ حقانی صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ کامران صاحب بہت شکریہ بلانے کا۔ سر، اس وقت پاکستان پوری دنیا میں ہم جہاں سے دیکھ رہے ہیں چھایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اوور آل آپ پاکستان کی سچویشن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ جو وار ختم ہوئی اس کے بعد جس طرح ہمارے تعلقات میڈل ایسٹ میں اور امریکہ کے ساتھ بڑھے ہیں، ان کا اوور آل ایک سر تجزیہ آپ کا چاہوں گا۔ کامران صاحب، پاکستان کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان دنیا کے اہم ملکوں میں سے ایک ہے۔ سر پاکستان کے پاس دنیا کی 5ویں سب سے بڑی فوج ہے۔ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے، 9 ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آبادی بہت بڑی ہے۔ دنیا کی آبادی کے لحاظ سے بڑے ملکوں میں پاکستان شامل ہے۔ پاکستان کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ، سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ پاکستان کبھی بھی غیر اہم تھا، یہ تو غلط ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کی بات کو ذرا سا زیادہ سنا جا رہا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے بھارت کے ساتھ جو تازہ ترین اس کی کشمکش ہوئی اس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ امریکی ہتھیاروں کے بغیر، پہلے جب بھی پاکستان کی فوج کی اچھی پرفارمنس رہی ہے خاص طور پہ ایئر فورس کی، اس میں ہمیشہ پاکستان نے امریکی ہتھیار استعمال کیے۔ 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، پاکستان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ طیارے تھے، اس وقت کے لحاظ سے سوفسٹیکیٹڈ طیارے تھے۔ اب پاکستان نے چینی ہتھیاروں کے ساتھ جنگ لڑی اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، توجہ حاصل کی، کیونکہ اب تک چین نے کوئی جنگ نہیں لڑی اور کوئی ایسی جنگ دنیا میں بڑی نہیں ہوئی جس کے اندر چین کے ہتھیار استعمال ہوئے ہوں۔ تو اس سے بھی لوگوں کو لگا کہ یہ ملک اور اس کی افواج اہم ہے۔ اب پاکستان سے وہ لوگ جو سوئچ آف کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں تو معاشی بحران کے سوا اور اندرونی کشمکش کے سوا کچھ نہیں ہے، انہوں نے توجہ دینی شروع کر دی۔ تو یہ تو ہو گیا مثبت بیانیہ۔ صحیح۔ اب آئیے مشکلات کی جانب، کیونکہ بیانیہ ہمیشہ جو سمجھداری کا بیانیہ ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر لیں پروس اور اینڈ کڑوا کونس۔ تو کر دیں۔ اب آپ آ جائیں اس طرف کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی معیشت پچھلے سال سے بہتر ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا مطلقاً بہتر ہے؟ نہیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹس پہلے سے کو بہت زیادہ نہیں بڑھ گئی۔ پاکستان ابھی تک اپنے کارکنوں کو دوسرے ملکوں کے سپرد کرنے اور ان کی ریمیٹنسز پر گزارا کرنے والا ملک ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی انوویشن ہو رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان بڑی معاشی طاقت بن سکے؟ ایسا نہیں ہے۔ سنگاپور، جس کی آبادی پاکستان سے بہت کم ہے، بلکہ کراچی شہر سے کم آبادی ہے، جی۔ اس کی جو فیکس قومی پیداوار ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ رہ گیا معاملہ عسکری طاقت کا، تو عسکری طاقت بھی کسی کی بھی لامتناہی نہیں ہوتی، اور پاکستان
بھارت سے تو اس کا ایک فطری پرانا تنازع ہے، لیکن اور ملکوں کو ساتھ جا کر لڑ کے تو اپنے آپ کو نہیں منوا سکتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دنیا میں منوانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔